السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جناب صدر اسٹیج پر تشریف فرما، ملک و ملت کے عمائدین کرام، انتہائی محترم اور معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ اور اس ملک کا مستقبل نوجوانوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ تحریک کا آغاز ایسا لگتا ہے کہ ملک کے فسطائی طاقتوں کے اندر اس نے زلزلہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ ان چھوٹے چھوٹے اجتماع کو صرف مسلمانوں ہی کے نہیں ہیں بلکہ ملک کے دوسرے غریب اور پچھڑے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک طوفان کھڑا کرنے کے لیے وہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی کل ایک جگہ، پرسوں دوسری جگہ، اور آج منبرہ کے اندر یہ اتنا بڑا اجتماع ٹھاٹھے مارتا ہوا ایسا لگتا ہے کہ دلی کے ایوان میں بیٹھنے والے لوگوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ ایمان والوں کا اجتماع ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ امن پسند شہری جو اس ملک کے اندر بستے ہیں اور جو اس ملک کے اندر محبت کی فضا قائم کرنے چاہتے ہیں، جو اس ملک کے اندر وہ فضا قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے اپنا خون پسینہ اور اپنی جائیدادیں ضبط کروا کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، لیکن آج آزادی کے بعد بھی وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے وہ انگریز کے دور میں تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ حالات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور ظالم لوگ ہمیشہ اہل ایمان کے لیے، اہل انصاف کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی کہ تمہارے سامنے اگر کوئی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرو، پیچھا نہ دکھاؤ، اپنی پیٹھ نہ دکھاؤ، بلکہ آج ایک جماعت نہیں ہے، ہمارے سامنے بہت ساری جماعتیں ہیں، ایک فسطائی طاقتیں ہیں، ایک جابر دو ظالم حکمران ہیں، دوسرے مختلف قسم کے خیالات اور نظریات کو توڑ مروڑ کے ہمارے پر تہمتیں لگانے والے ہیں۔ ایسے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان پر ثابت قدم رہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، بلکہ ان کے سامنے اپنی ایمانی طاقت کا مظاہرہ کریں، صرف اپنی زبان سے ہی بات نہ کریں بلکہ اپنی لو اللہ سے بھی لگائیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم اس کو طاقت، میں آپ کو اس متل گراؤنڈ سے اٹھا کر اس مجمع عظیم کے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے جانشار صحابہ ہیں، اور آپ کی ایک ایک بات پر فدا ہونے والے لوگ ہیں، اور وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم کس جان نثاری سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم میدان حدیبیہ میں ہیں. آپ کے صحابی خلیفۃ الثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمبیسڈر بنا کر، سفیر بنا کر کفار سے وارتا کرنے کے لیے، کفار سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، اپنے پیغام بات کرنے کے لیے گئے کہ وہاں سے ایک ناگہانی خبر آ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ بات سننا تھا، ایک کھلبلی مچ گئی. اللہ کے نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے مومنوں یاد رکھو اگر عثمان زندہ ہے تو وہ واپس آئے گا، اللہ کا شکر ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس ہاتھ پہ بیعت کرو اور کہ ہم اس کو بدلہ لیں گے اور اس بدلہ لے کر ہم جائیں گے. ایک ہاتھ آتا ہے، ایک صحابی ہیں، ادھر سے گئے دوبارہ واپس آئے، ادھر سے گئے پھر واپس آئے، بار بار آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے تم بار بار آ رہے ہو؟ اس صحابی جلیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا عظیم وعدہ کیا ہے اور بدقسمتی سے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک ہی جان ہے، میں ایک جان کو قربان کرتا. میں بار بار چاہتا ہوں کہ مجھے اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی میں دین کے حفاظت کے لیے، آپ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے ان سب کو قربان کرتا. آج ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ہمارے علماء نے اس ملک کو اس لیے آزاد کرایا تھا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کیا جائے، یہاں عدل ہو، یہاں انصاف ہو، یہاں جو غریب ہیں، جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ باہمی یکجہتی، مساوات اور آپس کے معاملات کے اندر یکسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں. ان کے اندر بھید بھاؤ نہ ہو، کوئی آدمی پیدا ہوتے ہی منحوس نہ ہو، کوئی آدمی مرتے ہوئے منحوس نہ ہو، بلکہ ہر کی ایک قسم کا سب کا حق ہو. لیکن آج ہمارے ملک کے اندر ایسی طاقتیں اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہو کر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کو ان پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جب یہ خطرہ محسوس کیا کہ ملک کے اندر اسلامی شریعت کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. ہمارا اسلامی لا ہے، اس کے اندر خطرات محسوس کیے تو اس وقت ہمارے علماء نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا تھا، اور اس کے اندر ایک روک لگائی تھی کہ اس کا تحفظ کیا جائے. اور بورڈ نے نصف صدی کے درمیان اپنے اس عمل کو بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی محبت کے انداز میں اس ملک کے اندر کوشش کی اس کا تحفظ کیا جائے. لیکن آج اس ملک کے ساتھ ساتھ اس ملک کا جو دستور ہے، جو ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، جس سے ہم اس ملک کو گلے گلزار بنا سکتے ہیں، جس سے ہم اس ملک کو کی یکجہتی کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی توڑنے مروڑنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں علماء کرام کی جماعت اپنی نظر ثاقب سے دیکھتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اپنے نوجوانوں کو بیدار نہ کیا، اور ہم نے اپنے ملک کے اندر
بسنے والے لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جن پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بے حد خطرات پیدا ہو جائیں گے، اور ان خطرات سے ہمارے دین کو بھی ہمارے ملک کو بھی خطرہ ہی خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تحریک چلائی۔ اس تحریک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں، اور خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اور اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کو بھی ہم احساس لائیں کہ ہم ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرف توجہ دو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ہم رکاب بنیں گے، ہم ان کو لے کے چلیں گے، اس کے ساتھ اپنا لنک، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کے بتلائے ہوا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، جو دین ہے، اس پر عمل کریں۔ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ پڑوسی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، غیر مسلم ہیں، ان کا خیال رکھے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، عدل و انصاف قائم کرے، جھوٹ سے دور رکھے، بدکاریوں کی طرف جو ہماری نسل جا رہی ہے اس پر روک لگائیں، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر اگر ہم رہیں گے تو ہمارے ملک کے اور دستور کا تحفظ بھی ہوگا۔ دین ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، دین ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اس کا پرچار کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہم اس ملک کے وفادار ہوں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو اپنی قربانیاں دے کے آزاد کروایا تھا۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم اس کے اندر کرائے دار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس ملک کے اندر حصے دار ہیں، اور اتنا ہی حصہ رکھتے ہیں جتنا اقتدار کے اندر۔ اس لیے اپنی توجہات وسطائی طاقتوں کے ساتھ ملک دشمن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کے آگے بند لگائیں، اور ہم محبت کے ذریعہ اپنے دوسرے بھائیوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس تحریک کا جو مزاج دیکھ رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے جس انداز سے ساتھ دیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ملک کے اقتدار پسندوں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو گیا ہے۔ ابھی تو یہ بمبئی کی باری ہے، ابھی آگے ہمیں اور جگہ بھی جانا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں اس تحریک کے ساتھ جڑنے اور اس کو عام اور برپا کرنے کی کوشش کریں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں مزید بات کرنے سے معذور ہوں۔ میں اس ایک حکم تھا، اس تحریک کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں اپنے تمام باتوں کو اور اپنے مرد کو چھوڑ کر آپ کے درمیان حاضر ہوا کہ کچھ کہوں نہیں لیکن اپنی حاضری لکھوا دوں، تاکہ شانہ بشانہ ان بزرگوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ میرا بھی نام لکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔